اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ کہہ دیا میرے حبیب کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قربا سے مودت کرو، اور اس مودت کا ایک طریقہ عزاداری حسین ہے، اور جس میں کہ شاعر بھی شامل ہیں کہ جو مدحت بیان کرتے ہیں، تعریفیں بیان کرتے ہیں، آپ کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کے لیے مرثیے لکھتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے میر انیس اور میر طبیر کا ذکر کیا ہے، اسی طرح سے اصحاب ائمہ میں سے ایک شاعر جو کہ اعلیٰ پائے کے شاعر تھے اور جن کا ذکر حجت الاسلام امینی اپنی مشہور عالم کتاب الغدیر جلد دوم کے صفحہ نمبر 222 پر سید حمیری کی فضیلت کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور جس میں وہ اس طرح سے اظہار کرتے ہیں کہ اس کا ذکر انہوں نے جناب امام رضا علیہ السلام کے خواب سے بیان کیا ہے، اور وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے خود یہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ایک مقام پر ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس کے 100 زینے ہیں، چنانچہ میں اس سیڑھی پر چڑھتا چلا گیا، اور جب میں اس سیڑھی پر چڑھا تو مجھے ایک سبز قبہ نظر آیا، اور اس قبے میں داخل ہو گیا، اور وہاں میرے جد پنجتن پاک موجود تھے، میری جدہ موجود تھیں، اور ان کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا: لاما عمرہ و بلوا مربائی تامتا عالمہ ہا یلقا۔ اور جب کہتے ہیں کہ وہ شخص یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا، اور جب میں قبے کے اندر داخل ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا: مرحبا پیارے فرزند علی ابن موسیٰ رضا، آؤ میرے بیٹے۔ اور میں نزدیک کیا اور میں نے جناب رسول خدا، جناب علی، جناب فاطمہ اور حسن و حسین کو سلام کیا، اور جب میں نے سلام کیا پھر رسالت مآب نے یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قصیدہ پڑھ رہا تھا اس کی طرف دیکھ کے کہا: یہ سید حمیری ہیں، دنیا میں ہمارے شاعر اور مداح تھے، انہیں بھی سلام کرو۔ اب اس سے یہ بات اور ظاہر ہو گئی کہ جو مداح حسین ہوتا ہے وہ کیسے پنجتن کے حضور میں جاتا ہے، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ارواح زندہ رہتی ہیں اور پنجتن کے جوار میں رہتی ہیں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ سید حمیری ہیں، یعنی کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، کہ یہ دنیا میں ہمارے شاعر اور مداح تھے، انہیں بھی سلام کرو۔ میں انہیں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سید حمیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہ سید اب شعر سناؤ، اور جب شعر پڑھتے ہوئے سید حمیری اس مصرے پہ آئے: وارایت یقدمہا حیدرا و وجہ کا شمس اذا تطلع، تو سب کے چہرے اس طرح سے روشن ہو گئے تھے اور خوشی ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی پنجتن پاک کے شعر کو سن کے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ قیامت کے دن علی کے دوش پر ایک پرچم ہوگا، اور اس دن علی کا چہرہ خورشید تاباں کی طرح چمکتا ہوگا۔ یعنی مولا علی کی تعریف میں آپ نے یہ شعر کہا، اور آپ کے جو علم مزن لوائے الحمد میرے مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا اس کا بھی ذکر کیا۔ یہ شعر سن کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو ٹپکنے لگے،
اور پھر اس کے بعد جب سید حمیری نے یہ مصرع پڑھا، قالوا لو شئت لا علمتنا الا من غایت والمفزع، مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے حضور سے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد ہماری پناہ گاہ، ہمارا خلیفہ کون ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور بارگاہ احدیت میں عرض کی، الہی انت الشاہد و علی و علیہم الا علمتہم ان الغایت والمفزع علی بن ابی طالب، یعنی آپ نے کہا الہی انت الشاہد، خدایا تو میرا اور ان کا گواہ ہے کہ میں نے انہیں بتلا دیا تھا کہ تمہاری پناہ گاہ اور تمہارا ناصر علی ابن ابی طالب ہیں، یعنی غدیر کا آپ نے ذکر کیا۔ یہ کہہ کر میرے رسول امیر المومنین علیہ السلام کی طرف مڑے اور اشارہ کر کے کہا کہ یہ میں کہہ چکا ہوں۔ اور پھر جب سید حمیری قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو پیغمبر اکرم نے مجھ سے فرمایا، علی ابن موسیٰ، اس قصیدے کو حفظ کرو اور ہمارے شیعوں کو حکم دو کہ وہ بھی اس قصیدے کو حفظ کریں اور اسے ہمیشہ بطور ورد پڑھا کریں، اور جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں۔ اور پھر سید حمیری نے جب میں نے رسول کی یہ بات سنی تو سید حمیری سے میں نے کہا کہ آپ دوبارہ سے یہ قصیدہ پڑھیں، اور سید نے دوبارہ سے وہ قصیدہ امام علی رضا علیہ السلام کو سنایا۔ یعنی کس قدر فضیلت ہے اس شاعر کی کہ جو پنجتن کے حضور مرنے کے بعد قصیدہ سنا رہا ہے۔ جب کہتے یہ ہیں کہ جب سید حمیری کے انتقال کا وقت ہوا تھا تو ایک شخص اون ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مرنے والے ہیں ان کو اہل بیت کے چاہنے والے کی موت کیسے ہوتی ہے، تو یہ اون ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت ان کے پاس موجود تھا ان کے گھر میں ان کی عیادت کے لیے، اور اس وقت ان کے بہت سے مذہبی لوگ جو تھے وہ وہاں پہ جمع بھی تھے۔ سید میری خوبصورت اور کشادہ پیشانی والی تھے، اور جس وقت سید کی حالت خراب ہوئی، حالت اعتذار شروع ہوئی، تو اس وقت انہوں نے 3 بار پکارا تھا، یا علی یا علی۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر شیعہ سن رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ چند لمحات ہی گزرے تھے کہ روشنی سی چاروں طرف ہو گئی اور ان کا چہرہ نور سے جگمگانے لگا، اور پھر سید جو ہیں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو میرے مولا علی وقت آخر بھی تشریف لاتے ہیں، اور سید حمیری نے کہا کہ مجھے اپنے رب کی قسم میں جنت عدن میں داخل ہوا اور اللہ نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے، تو محبان علی مرتے وقت تک علی سے محبت رکھیں اور ان کی اولاد سے تولا رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی ہمیشہ توفیق عطا کرے کہ ہم پنجتن کے سامنے سرخرو رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سید حمیری کی جیسے مشکل آسان ہوئی اور جس طرح سے انہیں فضیلت اور درجہ ملا، میرے مولا ہمیں محب محمد و آل محمد بنا کہ ہم بھی پنجتن کے سامنے سرخرو رہیں۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کرنا۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں آخری وقت میں ہمارے پنجتن ہمارے پاس آئیں۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو مستجاب کرنا، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں مولا علی کے
لوائے الحمد کے سائے میں رکھنا، شافی محشر میرے رسول خدا ہماری شفاعت کریں، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔